اور اس مزار کے اندر جاتے ہی آپ کو کیفیت محسوس ہوگی کہ واقعی یہاں پر یہ کوئی درویش لیٹا ہوا ہے. وہاں نہ اگربتی لگائی جاتی ہے، نہ خوشبو لگائی جاتی ہے، مگر قدرتی طور پر وہ خوشبو آپ کو اپنے اندر کھینچے گی اور یہ بتائے گی کہ یہ خوشبو عند اللہ یہاں پر آئی ہے. جہاں اللہ والے لیٹتے ہیں وہ نور ظہور ہوتا ہے اور وہاں پر خوشبو کے نظارے ملتے ہیں. السلام علیکم، میں ہوں اسما ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈیلی اسکول. ناظرین، داتا دربار کا شمار پاکستان کے سب سے بڑے درباروں میں ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ایک انگریز کی قبر بھی موجود ہے. اس انگریز کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں. آج کی جو ہماری یہ ویڈیو ہے، اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس انگریز کے بارے میں بتائیں گے کہ کیسے ایک انگریز انگلینڈ سے چل کر پاکستان آیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، ہمارے ساتھ جو یہ موجود ہیں یہ اس دربار کے نگرانوں میں سے ایک ہیں. سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے دیکھنے والوں کو اپنا انٹروڈکشن کروا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. میرا تعلق خانوادہ حضرت شیخ ہندی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے. حضرت شیخ ہندی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جن کو سب سے پہلے اس برِ صغیر ہند میں حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے نورانی پر قبول اسلام کا شرف حاصل ہوا، اور ان کی شبانہ روز حضور داتا صاحب کی خدمت میں حاضری اور داتا صاحب کے ان پر توجہات کا یہ اثر ہوا کہ ان کا ظاہر باطن منور ہو گیا، اور داتا صاحب نے ان کے اندر علم کا وہ فیضان، وہ سمندر جاری کیا کہ ان کو اپنی خلافت عطا کی، نیابت عطا کی، اور شیخ ہندی کے لقب سے نوازا اور نام آپ کو عبداللہ رکھا. ہم ان کی اولاد میں سے ہیں. حضور داتا صاحب کے متعلق جتنی بھی صدری روایات ہیں وہ حضرت شیخ ہندی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد، ان کے خانوادہ سے ہی جاری کی گئی ہیں، اور ہم اسی کے امین ہیں. 1000 سال سے کم و بیش یہاں جتنے بھی سابقہ اولیاء کرام آئے ہیں، جو مدفون ہستیاں ہیں، ان کے بارے میں اگر کسی کو کوئی قطعی علم ہے تو وہ خانوادہ حضرت شیخ ہندی کو ہی حاصل ہے، اور اسی سے محکمہ اوقاف نے یہ اخذ کیا ہے اور اپنے مختلف کتب میں اس کو جاری کیا ہے، اور لکھتے وہی ہیں کہ یہ صدری روایت کے مطابق. جی، آپ ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتائیے گا کہ یہ جو انگریز کی قبر ہے اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ سٹوری ہے وہ بتائیے گا. جی، انگریز برطانیہ میں ایک مبلغین کی جماعت کے ہاتھوں متاثر ہوئے اور دین اسلام میں داخل ہو گئے، مشرف با اسلام ہوئے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو انگریز لوگ ہیں وہ بہت زیادہ پریکٹیکل لوگ ہوتے ہیں. انہوں نے فوری طور پر بغیر کسی تعطل کے قرآن پاک کی تعلیمات کو حاصل کرنے کی جستجو کی. انہوں نے ان کو پرووائڈ کیا قرآن پاک ٹرانسلیٹ میں. انہوں نے اسٹڈی شروع کر دی. جب اسٹڈی کرتے وہ قرآن پاک کے اس مقام پر پہنچے جہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کا منظر کشی کی گئی، اور وہاں پر آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو تخت بلقیس کو میری دربار میں حاضر کرے گا ملکہ سبا کے آنے سے پہلے. تو وہاں پر ایک آپ کے ہی اصحاب میں سے تھے آصف بن برخیہ. انہوں نے کہا کہ حضور میں وہ حاضر کر سکتا ہوں اگر آپ حکم دیں. تو انہوں نے کہا کہ تم وہ کتنی دیر میں حاضر کرو گے؟ انہوں نے کہا میں پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دوں گا. تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے اللہ کا فضل ہے. تو انہوں نے پلک جھپکنے سے پہلے وہاں پر تخت قرآن کے ٹیکسٹ میں موجود ہے کہ وہ حاضر ہو گیا. اب یہاں پر آ کر جو فاروق جو نیلارڈ ہے نا، وہ اس کے دماغ میں جو ہے نا وہ چیز جو ہے نا وہ سٹک کر گئی، رک گیا وہ کہ یہ کیسے ہوا. اس نے اپنے وہ مبلغین اساتذہ سے پوچھا کہ مجھے یہ کنفیوژن پیدا ہو گیا ہے، یہ میرے لیے جو ہے نا ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا ہے، مجھے اس کے بارے میں آگاہ کیا جائے، مجھے سمجھایا جائے، مجھے تسلی تشفی کروائی جائے. انہوں نے ہر صورت سے اسے قرائن سے، قرینوں سے، قیاس سے، علم سے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ سمجھنے سے قاصر رہا. تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لاہور مرکز میں چلیں، وہاں ہمارے بڑے اساتذہ کرام مفتیان ہوتے ہیں، ان سے آپ ملاقات کرواتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تسلی اور تشفی ہو جائے گی. وہ وہاں سے سفر کر لاہور میں اس ارادے سے آیا کہ میں نے اس کرامت ولی جو ظاہر ہوئی نبی کی نبوت کے اندر، اس کے راز کو جاننا ہے. تو یہاں پر آ کر بھی وہاں بڑے مفتیان نے اس کو بہت سمجھانے کی بڑی دلیلیں دی، عقلی نقلی ہر طرح کی دلیلیں دی، مگر وہ اس کی دماغ اور اس کی قلبی کیفیات کو بدلنے پر آمادہ نہ کر سکی. تو اس نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، اب تو میں لاہور میں آیا ہوں، تو ایک تاریخی شہر کہا جاتا ہے، ہسٹوریکل پلیس ہے، تو میں اس کی سیر و تفریح کرتا ہوں. تو یہاں پر مینار پاکستان کا وزٹ کرنے کی خاطر وہ جب یہاں سے گزر رہا تھا تو اس نے ڈرائیور سے کہا کہ گاڑی روکو،
وہ داتا صاحب کے مزار کے قریب گاڑی روک دی گئی اور وہ گاڑی سے اترنے لگا. تو انہوں نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں یہاں پر جا رہا ہوں. انہوں نے کہا نہیں آپ یہاں نہ جائیں, یہاں پر نہ جائیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے یہاں پر جانا ہے, مجھے یہاں سے خوشبو آ رہی ہے. تو وہ ان کی سنی انسنی کر کے دربار شریف کی طرف گامزن ہو گئے اور وہ ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہے. جیسے بھی حضور داتا صاحب کی سیڑھیوں پر چڑھ کر آپ کے مزار کے احاطے کے اندر داخل ہوتے ہیں تو آپ کی دائیں طرف بیٹھے ایک درویش صفت انسان جو ہے وہ بڑے پیار سے کہتے ہیں کہ باؤ جی بیٹھے ہیں, آپ مسافر لگتے ہیں. بیٹھ گئے, وہ ان کے پاس بیٹھ گئے. انہوں نے کہا کچھ کھاؤ پیو گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں مجھے چائے کی طلب ہے. تو انہوں نے اپنے ایسے پیچھے کر کے اپنے ہاتھ سے سامنے ایک پیالی اور پرچ جو سامنے رکھی. تو اس وقت اللہ کے حکم سے وہ لیناڑ جو تھا نا اس پر مدہوشی چھا گئی, کم خوابی چھا گئی اس کے اوپر. اتنے میں وہ درویش اٹھے اور چلے گئے. یہ جو ساتھ لے کر گئے تھے وہ انگریز مہمان تھا, وہ ان کے پاؤں سے زمین نکل گئی, اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا. تو انہوں نے جب دیکھا اس کو ہوش لانے میں کوشش کی اور وہ جب سٹیبل ہو گیا, ہوش میں آیا, تو اس نے پہلا سوال کیا کہ وہ درویش بزرگ جو بیٹھے تھے وہ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ پتہ نہیں کدھر گئے. تو انہوں نے کہا آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ اس نے کہا مجھے تو میرے سوال کا جواب مل گیا کہ میں یہ جو پیالی ہے یہ میرے گھر کی پیالی ہے, اور وہ پیالی اگر پلک جھپکنے سے پہلے میرے سامنے حاضر ہو گئی ہے تو بالکل یقین اور قیاس ہے کہ اسی طرح وہ ملکہ سبا کا جو تخت ہے وہ اسی طرح آصف مرخیہ نے حاضر وہاں پر کر دیا ہوگا. تو اس طرح وہ متاثر ہوا, اس کی تشفی ہو گئی. جو چیز غیب بھی تھی وہ سامنے ظاہر ہو کر اس طرح یہاں اس کے سامنے آئی. تو اس نے ارادہ کیا کہ اب میں جہاں پر مجھے راز کی بات ملی ہے, جہاں علم سے معرفت ملی ہے, اب میں اس در کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. وہ پیالی ان کے گھر میں تھی, وہ پیالی ادھر ہی موجود تھی, گھر میں ان کی پیالی موجود نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ مجھے ٹرنک کال کرواؤ, میں نے تسلی کرنی ہے. انہوں نے اپنے فون کیا گھر میں, انہوں نے کہا کہ جو سیٹ ہے ٹی سیٹ چیک کرو, ٹی سیٹ مکمل ہے. تو انہوں نے پوری تسلی کی, تلاشی کی پورے کچن میں سے. انہوں نے کہا کہ نہیں ایک پیالی کم ہے. تو انہوں نے کہا بس ہاں اب مجھے تسلی ہو گئی. مجھے تسلی ویسے تھی لیکن میں نے اپنی ظاہری برین کو تسلی دینے کے لیے اس کو تسلی کی ہے کہ ہاں واقعی وہ پیالی کم ہے اور یہاں پر میرے پاس موجود ہے. تو وہ اسی لیے اس کرامت کو انہوں نے اتنا اثر لیا کہ حضور داتا صاحب کی فیضان نظر ان پر ہوئی اور پھر وہ یہی کی ہو کے رہ گئے. وہ واپس گئے ہی نہیں لندن میں, انگلینڈ گئے نہیں, اور پھر یہاں پر خدمت کرتے رہے. داتا صاحب یہاں پر آنے والے جو سوال لے کر آتے تھے اور جواب دے کر جاتے تھے, اور ان جوابوں کے رنگ میں وہ اپنے رنگ لیتے تھے. تو رنگ لیتے لیتے ہی وہ رنگ ساز کے پاس چلے گئے اور یہی ان کو جو دفن کر دیا گیا. محکمہ اوقاف نے جب یہ کمپلیکس تعمیر کیا تو اس میں جو دفاتر بنے ہیں مینیجرز کے اور دیگر شعبہ جات کے, اسی لائن میں سب سے آخر میں ایک کمرہ جو ہے وہ انہوں نے وہاں پر تعمیر کیا جس میں ان کا مزار اس میں بھی مرجع خلائق ہے. اور اس مزار کے اندر جاتے ہی آپ کو کیفیت محسوس ہوگی کہ واقعی یہاں پر یہ کوئی درویش لیٹا ہوا ہے. وہاں نہ اگربتی لگائی جاتی ہے نہ خوشبو لگائی جاتی ہے, مگر قدرتی طور پر وہ خوشبو آپ کو اپنے اندر کھینچے گی اور یہ بتائے گی کہ یہ خوشبو عند اللہ یہاں پر آئی ہے جہاں اللہ والے لیٹتے ہیں. وہ نور ظہور ہوتا ہے اور وہاں پر خوشبو کے نظارے ملتے ہیں. بے شک اللہ پاک ہم سب کے سینوں کو جو دین کا نور ہے, دین کی روشنی ہے, اس سے منور رکھے. تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے اس ہسٹوریکل ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. تو آپ بھی اللہ کے جو احکامات ہیں ان پر عمل کریں اور دین اسلام پر عمل کریں تاکہ آپ کے سینے کو بھی اللہ پاک دین کی روشنی سے منور کر دے. اپنی میزبان اسما ناصر کو اجازت دیجیے. آپ سے ملاقات نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.